السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کون سی سورت شروع کریں گے؟ سورۃ المعارج۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ایک سائل کا ذکر فرمایا کہ مانگتے ہیں ایک مانگنے والے عذاب کافروں پر، کافروں کے لیے عذاب، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ عذاب مانگنے والے کون، کافروں پر عذاب مانگنے والے کون ہیں۔ اس کے بعد کون سی سورت ہے سورہ معارج کی؟ سورۃ النوح۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف جب انہیں 950 سال تک دعوت دے دی، لیکن قوم نے پھر بھی مخالفت کی، اللہ کے دین کی، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ختم کر دے، ان کا کوئی ایک گھر بھی سلامت نہ چھوڑ۔ یہ سورۃ النوح میں دوسرے رکوع میں تفصیلی دعا ہے نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے خلاف۔ کیونکہ جو لوگ بالکل بات واضح ہونے کے باوجود بھی کفر پہ اڑے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا بھی یہی قانون ہے کہ انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں۔ جب بھی کوئی قوم فساد مچانا شروع کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام بھی رسول تھے، بلکہ پہلے رسول تھے، پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پہلے رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی آتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کوئی مشن دیتے ہیں، کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا تھا، اور بھی ان کے بعد جو نبی آئے، لیکن نوح علیہ السلام کو ایک اسپیسیفک مشن دیا گیا تھا کہ یہ قوم ہے، ان کو ایمان کی دعوت دینی،
وہ رسول تھے اور پہلے رسول تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے۔ لہذا سورہ معارج اور سورہ نوح ساتھ ساتھ ہیں۔ سورہ نوح میں آپ پہلے رسول کی دعا ہے کافروں کے خلاف، اور سورہ معارج میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ایون دو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ کون ہے جو کافروں کے لیے عذاب کی دعا کر رہے ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہے۔ سألا، اس کو ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں سوال کرنا، کوئی چیز مانگنا۔ سائل ایک مانگنے والے، بعذاب واقع، عذاب مانگا واقع جو ہونے والا ہے، للکافرین، کس کے لیے؟ عذاب کس پر؟ کافروں پر۔ للکافرین لیس لہ دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا، ایسا عذاب جس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے وہ عذاب جو اونچوں درجوں والا، اللہ جو ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اونچے درجوں والا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھیں گے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف ایسے دن میں کہ ہوگی اس کی مقدار 50,000 سال۔ فاصبر صبرا جمیلا، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، صبرا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ صبر۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو بہت دور جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت قریب۔ کس کو؟ عذاب۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ قرآن حکیم لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سنا رہے تھے، اور اس وقت مکے والے کس دین پر تھے؟ شرک کے۔ اس وقت وہ شرک کر رہے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، اور قرآن حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور قرآن میں کیا بیان ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے لیے یہ ایک مختلف بات تھی، تو لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مخالفت شروع کر دی، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ تعذیب المسلمین، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا، مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ تو شروع میں جب یہ آزمائش آئی، یہ مخالفت آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوا، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی آپ نے زندگی گزاری، اور کس طرح گزاری کہ خود کبھی شرک نہیں کیا، لیکن آس پاس جتنے مشرکین تھے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ کیا القابات تھے جو وہ پکارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ الصادق اور الامین، یعنی سچے اور امانت دار، جبکہ مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بتوں کو صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بھی ایسے تہوار میں، ایسی سیلیبریشن میں شریک نہیں ہوتے تھے کہ جس میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ کوئی ایسا کھانا نہیں کھاتے تھے جو کسی بت کے نام پر ذبح ہوا ہو۔ لہٰذا لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہمارے دین کو، ہمارے شرک کو صحیح نہیں سمجھتے، اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ الصادق اور الامین۔ لیکن پھر کیا وجہ ہوئی کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے؟ کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ
دیتے تھے، یعنی خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کرتے تھے لیکن کسی کو روکتے بھی نہیں تھے، اس طرح سے پورے شہری سطح پر اعلان لوگ روکنا لوگوں کو کہ بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں کہ اے لوگوں جو کام تم کرتے ہو وہ غلط ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کیا کریں گے؟ ریئیکٹ کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے۔ تو شروع میں جو مخالفت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ناقابل برداشت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عزت دی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، لیکن جیسے ہی دعوت دینا شروع کی تو لوگوں نے بہت سارے ایسے القابات کہنا شروع کر دیے، باقاعدہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی صحابہ کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ناقابل برداشت تھا یہ رویہ لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا، یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یہ ظالم، یہ کافر جو کہ معصوم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اپنا کام کرتے رہیں اور برداشت کریں، اللہ ان کو ایک وقت دے گا، ایک ٹائم ہوگا، اس وقت تک جو ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا، اور پھر جو نہیں ایمان لائے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس میں ٹائم لگے گا۔ خود نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک دعوت دی؟ 950 سال، جبکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 4-5 سال ہی ہوئے۔ لہٰذا یہ سورت اس کانٹیکسٹ میں ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، کہ مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو آنے والا ہے کافروں کے خلاف، کافروں پر، جس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جو بہت درجوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح القدس جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال۔ یہ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ صبر آ جائے، یعنی ہمارے لیے 1 سال، اللہ کے لیے ہمارے 50,000 سال 1 دن ہے۔ تو عذاب تو ان پر آئے گا لیکن ہمارے لحاظ سے اس میں وقت لگے گا، اس لیے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، لہٰذا اے نبی آپ صبر کریں۔ صبرا جمیلا مطلب، جمیل کیا کہتے ہیں؟ جمیل کا مطلب خوبصورت، صبر کریں خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، برداشت کرنا، کہ کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن برداشت کرنے کے بھی 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایسا برداشت کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے یہ یونیک قسم کا کام ہے۔ جس شخص کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو صبر کرنا ہے اس کی جہالت پر، لیکن صبر کرنا ہے جمیل انداز میں، خوبصورت انداز میں۔ دوسری جگہ قرآن میں سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر کرتے رہو دین کی دعوت میں، تو ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا، اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، یہ دیکھتے ہیں اس کو، اس عذاب کو جیسے بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے۔ جیسے قیامت، کوئی ہم سے پوچھے قیامت کب آئے گی تو ہمیں لگے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، سالوں پڑے، تو یہ دیکھ رہے ہیں جیسے بہت دور ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت قریب ہے۔
اللہ کے لیے ہمارے 50,000 سال ایک دن ہے، تو اللہ کے لیے تو بہت قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہوگا جس دن آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا بن جائے گا، جس دن یہ آخری سور پھونکا جائے گا، اس دن یوم تکون السماء، آسمان کیسا ہو جائے گا؟ کالمہل، پگھلا ہوا تانبا۔ تانبا کیا ہوتا ہے؟ میٹل، جیسے کاپر ہوتا ہے، اس کو پگھلا دیا جائے وہ لکوڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ آسمان ایسے نظر آ رہا ہوگا جیسے مولٹن کاپر۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ عہن کہتے ہیں وہ روئی جو تھنکی ہوئی ہو، جیسے وول ہوتی ہے اس کو ایسے کر کے مارتے تاکہ جو ہے اس میں سے دھواں جو اضافی جو کچرا ہے وہ باہر نکل جائے۔ جب اس کو مارتے ہیں تو اس میں سے ذرات نکلتے ہیں اور ہوا میں ایسے بکھر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی کے ذرات۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست اپنے دوست کو۔ یعنی لوگ ایسے پینک میں ہوں گے جیسے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، جیسے کوئی فلڈ آ جاتا ہے، جیسے یہ بلڈنگ گرنا شروع ہو جائے تو آپ کے اور میرے ذہن میں صرف ایک بات ہوگی۔ کیا بات ہوگی؟ اپنی جان بچانا اور بھاگے بھاگ کی طرف۔ اور آپ کا کوئی جانی دوست، جگری دوست ایسے جس سے آپ کو بہت محبت تھی اور وہ سامنے نظر آ رہا ہوگا اور وہ کہیں پھنس گیا ہے، تو وہ آپ اس کو پوچھیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ ڈیلے کیا تو میں بھی پھنس جاؤں۔ ہر آدمی باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا اور پہاڑ روئی بن جائیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، حمیم گرم جوش دوست، کوئی دوست دوست کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھلا بھی دیے جائیں گے۔ اب یہ نقشہ ہے قیامت کا کہ جب سب کھڑے ہیں میدان حشر میں اور نامہ اعمال ملنے والا ہے اور وہاں سب رو رہے ہیں کہ ہمارے تو بہت گناہ ہے، ہمارا کیا بنے گا۔ اس دن کسی کی ماں یا اس کا باپ اس کے پاس آ کر یہ کہے کہ میرے بیٹے تم اپنی کچھ نیکیاں مجھے دے دو تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ کامیاب ہو جاؤں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں بھی یہی فکر ہے کہ نیکیاں کم نہ ہو جائیں، تھوڑی سی تو ہے وہ بھی ان کو دے دوں۔ تو اس دن انسان کیا چاہے گا؟ فرمایا یبصرونہم، یہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، کیونکہ جب بہت سارے لوگ ایک جگہ پر ایک میدان میں ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہے کوئی کسی کو مل جائے۔ جیسے حج کے وقت اسی طرح بہت رش ہو، وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ بھی چھوٹ جائے کسی چھوٹے بچے کا تو پھر وہ کھو جاتا ہے اور پھر ملتا نہیں۔ تو میدان حشر جہاں پہ کروڑوں اور اربوں انسان ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے سب ایک ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، تو ناممکن ہے کہ ماں اپنے بچے کو مل جائے، بچہ اپنے باپ کو ڈھونڈ سکے۔ اس دن ایسا لگے گا کہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ will make sure یبصرونہم کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے اور مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ فدیے میں دے کر اس دن کے عذاب سے بچ جائے، آج کا دن کے عذاب سے وہ بچ جائے، قربان کر کے کس کو؟ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو، اور جتنے انسان زمین پر ہیں سب کو قربان کر دے۔ ثم ینجی، بس مجھے بچا لیا جائے۔ اس دن انسان کیا چاہے گا کہ ماں اور باپ تو بہت دور کی بات ہے،
میرا بچہ میری بیوی بھی ڈال دو جہنم میں، بلکہ جتنے انسان، میرا پورا خاندان، دنیا کے تمام انسان میری جگہ جہنم میں ڈال دو، بس مجھے بچا دو۔ یبصرونہم یود المجرم، مجرم اس دن چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی، فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، انہا لظی، بلا شبہ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، ادھیڑ ڈالنے والی کھالوں کو، تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی، وہ آگ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری حق سے اور منہ موڑا، وجمع فاوعى، اور مال جمع کیا اور سینٹ سینٹ کر حفاظت کر کر کے رکھا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے بہت تھوڑ دلا، بہت کم حوصلہ، کم حوصلہ یعنی فوراً پریشان ہو گیا، اذا مسہ الشر جزوعا، جیسے ہی اسے پہنچتا ہے کوئی شر، کوئی تکلیف، جزوعا، جزا اور فضا کرنے لگتا ہے، رونے پیٹنے لگتا ہے، ہائے ہائے کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں مظلوم۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے پہنچتا ہے کوئی خیر، منوعا، روک لے کر، منع کر لے کہ یہ کسی اور کو میں نہ دوں، کوئی تکلیف پہنچی تو انسان کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا، فوراً رونے پیٹنے لگتا ہے، اور کوئی خیر مل جائے تو فوراً بخیل بن جاتا ہے کہ یہ خیر کسی اور کو نہ مل جائے، الا المصلین، سوائے نمازیوں، سوائے نمازیوں کے۔ قرآن میں دو ایسے مقامات ہیں، ایک یہ سورہ معارج میں جہاں اس طرح ایبرپٹلی اللہ نے نمازیوں کا ذکر کیا اور پازیٹیو انداز میں، اور ایک ہے سورہ ماعون، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیگیٹو انداز میں نمازیوں کا ذکر فرمایا، فویل للمصلین، تو پھر ہلاکت ہے ایسے نمازیوں پر، اور یہاں آیت مکمل ہو جاتی ہے، فویل للمصلین پر بھی آیت مکمل ہو گئی، الا المصلین، جو یہاں پر سوائے نمازیوں کے، یہاں بھی آیت مکمل ہو۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی نمازی دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سے نمازی، وہ کون سے نمازی ہیں جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے، اور سورہ ماعون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ وہ کون سے نمازی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہو ایسے نماز پڑھنے والوں پر، کیونکہ قریش میں، مکہ میں دونوں قسم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی قریش کے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ وہیں پیدا ہوئے، کیا ہو گئی، اچانک سے بہت ہلچل شروع ہو گئی، کیا بات ہو رہی ہے، کھڑے ہو جائیں، کیا ہو رہا ہے، ٹاپک کیا، بات کیا ہو گئی، یہودیوں کے اوپر بالکل بات نہیں ہو رہی، بیٹھ جائیں، اب بہت غور سے سنیں، اگر آپ ابھی تک یہودیوں پر ہیں اس کا مطلب آپ ایک ہفتہ پیچھے، آج تو کوئی یہودیوں کی بات ہی نہیں ہو رہا ہے، تو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا، آپ بتائیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آپ لوگ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہا کریں، ابھی کیونکہ شیطان کھلا ہوا ہے، یہ رمضان نہیں ہے نا، تو وہ پورا دن آپ کو چھوڑتا ہے، صرف اس وقت آ کے پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمارا کیا کام ہے، ہم ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں کہ بھائی یہ 20-25 منٹ ہے، اس میں غور سے سن لینا،
ٹھیک ہے، تو کیا بات ہو رہی ہے؟ اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت کمزور دل۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جیسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ منوعا، جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس کسی اور کو نہ مل جائے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ تو یہ بہت پازیٹیو بات آگے، لیکن اللہ نے فرمایا کون سے نمازی، جو ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات۔